وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الحق أسوة كافة شفقة رأفة رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين سيد العابدين ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومعصومنا ومخدومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومخدوم لك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما صف محمد صل على محمد كما زكي محمد صل على كما نقي محمد صل على كما تقي محمد صل على كما علي محمد صل على كما رفيع محمد صل على كما شفيع محمد صل على كما بديع محمد
صلی علی کما نبی محمد صلی علی کما جمیل محمد کما امین محمد کما حسین محمد صلی علی کما حسن نظم عزم بزم رسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی کما شرف ظرف عدل صدل عزم نظم بزم عذر نظر غدر سفر محمد اللہم صلی علی محمد کما اعلان محمد کما اتقان محمد کما عرفان محمد صلی علی کما بیان لسان عنوان فرقان برہان محمد اللہم صلی علی محمد کما نظامت محمد کما امامت محمد صلی علی کما صداقت محمد صلی علی کما شرافت محمد صلی علی کما صباحت ملاحت دیانت امامت ازامت نظامت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی کما صدر محمد صلی علی کما کتف محمد صلی علی کما عین محمد کما زین محمد کما بین محمد صلی علی کما اذنین محمد شفتین محمد عضدین محمد یدین محمد رفقین محمد مرفقین محمد صلی علی کما رجلین رکبتین حالین کالین جلالین دارین محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم. آج کا یہ درس قرآن بعنوان استحکام پاکستان اور اتحاد امت کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے. برادر عزیز مولانا طارق عزیز صاحب، جنہوں نے استحکام پاکستان کے عنوان پر مختصر جامع معنی کلمات کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پہ گفتگو کی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے مختصر حاضری کے اندر اتحاد امت کے حوالہ سے چند کلمات اور گزارشات پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ عنوان جو اشتہار پہ دیا گیا ہے یہ مکمل ہو جائے. جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس وقت عرب کی دھرتی پہ اختلاف تھا، انتشار تھا، لوگ مختلف قسم کے عقائد و نظریات کے اندر تقسیم ہو چکے تھے، بٹ چکے تھے. اس منتشر آبادی کو، مختلف الخیالات لوگوں کو، مختلف نظریات رکھنے والی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، ایک ہی مسلک اور عقیدہ اور نظریہ پر اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. اللہ کے پاک پیغمبر اس امت کو متحد کرنے کے داعی بن کر آئے تھے، اس بکھری ہوئی قوم کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے.
اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر دو مذہبی طبقے جنہوں نے مذہب کے نام پہ فرقے بنا رکھے تھے، جماعتیں بنا رکھی تھیں، مختلف نظریات اپنا رکھے تھے، ایک طبقہ یہودیوں کا اور ایک طبقہ عیسائیوں کا، جنہوں نے قوم کو جمع نہیں ہونے دیا، قوم کو منتشر کر رکھا تھا، قوم کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا کر رکھا تھا۔ ان دو طبقوں نے جتنا اس قوم سے ظلم کیا ہے، شاید ہی تاریخ میں کسی طبقے نے اس قوم پر ظلم کیا ہو، اس امت پر ظلم کیا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذمہ یہ کام لگایا کہ میرے پیغمبر، جو لوگ منتشر ہو چکے ہیں، جو لوگ اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو ایک ہی دستور اور ایک ہی منشور پر اکٹھا کرنا ہے۔ یہودی عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو کافر کہتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر گری کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، دوسرے دن عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، وہ بے دین ہے، وہ کہتے ہیں وہ بے دین ہے۔ اللہ نے ایک ہستی کو اٹھایا، ایک شخصیت کو اٹھایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی دین نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، کسی کے پاس قوم کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر قوم کو میرا پیغمبر متحد کرنا ہے، متفق کرنا ہے، تو ان کی بنیاد رکھنی پڑے گی لا الہ الا اللہ پر۔ اور کمال کی بات ہے، ہمارے پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ، ہمارے ایمان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس لیے پوری دنیا میں مضبوط ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے، اور جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ اس لیے مضبوط ہے کہ اس کے عقیدے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے ایک ٹاسک دیا، اللہ نے ایک فارمولہ دیا کہ میرے پیغمبر، اگر اس بکھری قوم کو جمع کرنا ہے تو ان کو ایک ہی نقطے پر جمع کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے نام پہ کوئی فعل کرنا ہے، عبادت کے نام پہ کوئی حرکت کرنی ہے، تو وہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ جو قوم ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے، حقیقت کے اندر وہ قوم متحد ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ افتراق تب پیدا ہوتا ہے ایک بندہ رب کا پجاری ہو، دوسرا بندہ قبر کا پجاری ہو، کوئی حجر کا پجاری ہو، کوئی شجر کا پجاری ہو، تب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر امت میں اتحاد ہو سکتا ہے تو اسی ایک نقطے پہ جو نقطہ رب کے قرآن نے بیان فرما دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ اپنی زبان سے یہ قوم کے سامنے بات رکھیں
تاکہ یہودیوں کو بھی پتہ چل جائے، عیسائیوں کو بھی پتہ چل جائے، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے، مجوسیوں کو بھی پتہ چل جائے، جنہوں نے مختلف مشکل کشا اور رب بنا رکھے ہیں، ان تمام تک میرا پیغام پہنچاؤ اور اپنی زبان سے اعلان فرماؤ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرک به شیئا۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما، قل اپنی سچی زبان سے یہ اعلان فرما، قل اپنی طیب زبان سے اعلان فرما، قل اپنی اطیب زبان سے اعلان فرما۔ اے میرا پیغمبر تیری زبان طیب بھی ہے، اطیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اطہر بھی ہے۔ اے میرے پیغمبر اپنی سچی سچی زبان سے اعلان فرمائیں، ان کو بلائیں جنہوں نے تفرقے بنا رکھے ہیں، جنہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، جنہوں نے قوم پہ ظلم اور زیادتی کر رکھی ہیں، جو قوم کو متحد نہیں ہونے دیتے، جو قوم کو متفق نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے آج بھی وہی لوگ اسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے، جو عیسائی کیا کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کے ایجنٹ بن کر آئے ہیں، وہ یہودیوں کے ایجنٹ بن کر آئے ہیں، چاہے وہ کوئی مولوی کی شکل میں آئے یا پیر کی شکل میں آئے یا صدر یا وزیر کی شکل میں آئے یا کسی خطیب اور حبیب کی شکل میں آئے، کسی پیر اور امیر کی شکل میں آئے۔ اگر اس نے وہ کام کیا جو یہودیوں نے کیا تھا اس دور میں، اگر وہ بھی امت میں انتشار پھیلاتا ہے تو سمجھو یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ عالم کہلانے والا ہے، ظاہری طور پر تو نیک اور صالح ہے، ظاہری طور پر تو عابد اور زاہد ہیں، لیکن اللہ کے نظروں میں اس جیسا یہودی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شکل اسلامی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ ایجنٹی یہودی اور عیسائیوں کے کر کے مسلمانوں کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ بھائی تھکے تو نہیں؟ ملک عثمان تو انہوں تھکا دیتا ہے، میں تھوڑی تھکاوٹ اتارنا چاہنا ہوں۔ کیا ارادہ ہے تھوڑا؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہیں، او یہودیوں، او عیسائیوں، ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو کافر نہ کہو۔ اگر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہو تو آؤ، میں محمد تمہیں جمع کرنے آیا ہوں، آؤ میں محمد تمہیں اکٹھا کرنے آیا ہوں، لیکن آؤ میں تمہیں وہ ایک فرمولہ بتلاؤں گا، وہ ایک نظریہ بتلاؤں گا جس پہ ہم اور آپ جمع ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے وہاں جمع ہو جائیں، اتحاد بھی ہو جائے، اتفاق بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ختم ہو جائے، تنازع بھی ختم ہو جائے، اور فرقے بازی بھی ختم ہو جائے، جماعتیں اور ٹولے تقسیم ہونے بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہودیوں کو بلا کے کہتے ہیں، عیسائیوں کو بلا کے کہتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ، میں تمہیں ایک بات پہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کی زبان پر بھی ایک جملہ،
عیسائیوں کی زبان پہ بھی ایک جملہ ہو، مجوسی بھی اسی کلمے پہ جمع ہو جائیں، عیسائی بھی جمع ہو جائیں، بت پھر بت پوجا کرنے والے بتوں کی وہ بھی سارے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے بتوں کے پجاری، حجر کے پجاری، شجر کے پجاری، قبر کے پجاری، صنم کے پجاری، دولت کے پجاری، دنیا کے پجاری جو دین سے دور ہو چکے ہیں، ان سب کو میں اکٹھا کر کے کہنا چاہتا ہوں، تعالوا الی کلمت، ایک کلمہ سوائم بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ کلمہ ہے، متفق کا کلمہ ہے۔ او یہودیو، وہ کلمہ اور جملہ یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ سارے اس بات پہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد سجدہ صرف ایک اللہ کو کریں گے، سب کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ رب کی عبادت کریں گے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کلمے پہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو دنیا میں انتشار کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا، توجہ ہے، فرقہ پرست بندہ وہ ہے جو رب کو سجدہ نہیں کرتا، ہر جگہ سجدے کرتا ہے، رب کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ دیتا ہے نجات 1000 سجدوں سے۔ اگر بندہ در در پہ سجدہ کرنے والا ہے، در در پہ دامن پھیلانے والا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی شاہ شمس تبریز کے دربار پہ جاتا ہے، کبھی شاہ دولہ کے دربار پہ جاتا ہے، کبھی حق باؤ سلطان کے دربار پہ جاتا ہے، کبھی بری سرکار کے پاس جاتا ہے، کبھی گولڑے جاتا ہے، کبھی مری جاتا ہے، کبھی بری جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک ہی کلمہ ہے، اسی ایک کلمے پہ متفق ہو جاؤ، پوری کائنات میں جس دن شرک مٹ گیا اس دن انتشار ختم ہو جائے گا۔ توحید ہے اتفاق کا فارمولہ۔ موحد کبھی فرقہ پرست نہیں ہوتا۔ جس نے توحید کا پیغام دیا ہے اس نے گویا کہ امن کا پیغام دیا ہے۔ جو توحید کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اصل شر پرستی وہ کرتا ہے، شر پھیلانے والا بندہ وہ ہے جو در در پہ سجدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے لیکن ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو اسی لیے کہتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں میں تو اللہ کی طرف بلانے والا، لوگوں میں تو اللہ کی جانب دعوت دینے والا، میری دعوت کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اگر سارے اللہ کی عبادت کرنے پہ متفق ہو جائیں، یہودی بھی عبادت کریں تو اللہ کی، عزیر کو خدا نہ کہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہو، انتہوا عن الثلاثہ، باز آ جاؤ دو خدا بنانے سے، باز آ جاؤ تین خدا بنانے سے۔ وہاں تو اللہ دو سے روکتا ہے، دنیا نے 1.25 لاکھ بنا رکھا ہے۔ کتنے؟ ملتان میں 1.25 لاکھ کی عبادت، ہندوستان میں کروڑوں کی عبادت، ہندوستان میں کروڑوں کی عبادت۔ ایک وزیر آیا تھا انڈیا سے، کہاں سے آیا؟ بھائی جاگ رہے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ انڈیا سے آیا پاکستان،
ہمارے وزیروں نے اس کو سیر کرانے کے لیے کسی دربار پہ لے گئے. کہاں لے گئے؟ کسی دربار پہ لے گئے، اور وہاں دیکھا تو لوگ سجدہ ریز ہیں. کسی کو دیکھا رکوع کی حالت میں، کسی کو دیکھا سجدے کی حالت میں، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی شفا، کوئی رزق کھانا، کوئی دانا، کوئی نہ کوئی مطالبہ لے کے اس قبر والے کے سامنے کھڑا ہے. جب وہ انڈیا کا وزیر دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے. حیرانگی سے پاکستان کے وزیر کو کہنے لگا کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. ویسے ہی آپ نے جنگیں لڑی ہیں، ویسے ہی آپ نے اپنا ملک الگ کیا، اپنے ملک کو آزاد کیا. انڈیا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا. فرق صرف اتنا رہ گیا، ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، آپ پڑی کی پوجا کرتے ہیں. ہم جس کی پوجا کرتے ہیں اس بت کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے عبادت کرتے ہیں، آپ اس بت کو دفن کر کے عبادت کرتے ہیں. فرق اتنی ہے کہ ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، آپ پڑی کی پوجا کرتے ہیں. اگر فرق مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، متحد ہونا ہے، تو پھر ایک زندہ جاوید خدا کی عبادت کرنی ہوگی، جو فارمولہ میرے پیغمبر نے پیش کیا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ. اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو حصے دار نہیں سمجھنا، کسی زندہ یا مردہ کو، کسی نبی یا ولی کو، کسی پیر یا فقیر کو، کسی اپنے یا بیگانے کو. اللہ کی ذات اور صفات اور عبادات میں کسی کا حصہ نہیں سمجھنا، کسی کو شریک نہیں کرنا. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اتفاق اس بات پہ ہوگا، قوم اس بات پہ متحد ہوگی کہ عبادت کرنی ہے آج کے بعد کس کی؟ اللہ کی. یعنی توحید، جو توحید ہے، اس توحید پر جب تک اتفاق نہیں ہوتا امت متحد، اس وقت تک اتحاد امت پیدا نہیں ہو سکتا. امت اس وقت تک انتشار کا شکار رہے گی جب تک اللہ کی توحید پر متفق نہیں ہوگی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں یہی فارمولہ پیش کیا تھا. حضرت قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اتنا پسند کیا. اللہ فرماتے ابراہیم کا یہ اعلان تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا یہ اعلان تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کون سا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا جو آپ کو پسند آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا باپ بھی بت کیا تھا؟ بت پرست تھا. قوم بھی بت پرست ہے، بت پرست بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں، بتوں کو بیچنے والے بھی ہیں، عبادت کرنے والے بھی ہیں. ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ او میرا بابا آپ بھی سن لیں، او میری قوم والے آپ بھی سن لیں. بدا بیننا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. او
میری قوم والے، او میرے بابا جان، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی کھل کے واضح ہو گئی ہے، تمہاری اور ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، تعلق نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی، تمہارا اور میرا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دشمنی بھی چلتی رہے گی، عداوت بھی چلتی رہے گی، بغض بھی چلتا رہے گا، نفرت بھی چلتی رہے گی، افتراق بھی پیدا ہوتا رہے گا، اختلاف بھی چلتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جی اتنی سختی نہ کرو، یہ کب تک اختلاف رہے گا، کب تک یہ نفرت چلتی رہے گی، کب تک یہ دعوت رہے گی، کب تک یہ بغض رہے گا، کب تک یہ بیزاری رہے گی؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میرا آپ سے بھی اعلان برات ہے، اور جن جن کی آپ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی میرا اعلان برات ہے، میں آپ کو بھی نہیں مانتا، اور جن کی آپ عبادت کرتے ہیں میں ان کی بھی عبادت نہیں کرتا، میرا اعلان برات ہے۔ پھر حضرت ابراہیم جی کب یہ اختلاف ختم ہوگا، کب اتحاد ہوگا، کب صلح ہوگی، کب محبت ہوگی، کب یگانگت ہوگی، کب الفت پیدا ہوگی، کب پیار پیدا ہوگا، تب تعلق ہوگا، تب تملق ہوگا آپ کا اور ہمارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک ہی بات پہ جمع ہو سکتے ہیں، جب تک وہ ایک بات نہیں آئے گی اس وقت تک تمہارا میرا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی وہ شرط کون سی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اتفاق کی ایک شرط ہے کہ ہم بھی اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور آپ بھی سارے پجاری بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، ہم بھی توحیدی، آپ بھی، ہاں ایک مشرک ہو ایک موحد ہو، ان کا آپس میں جوڑ نہیں بن سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر تو بندہ جوڑ پیدا کر لے گا، لیکن اس کا ایمان کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اس کا مذہب کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اتفاق کی ایک صورت ہے، اتحاد کی ایک شرط ہے کہ سارے کے سارے توحید کو قبول کر لو، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے بن جاؤ۔ اسی میں اتفاق ہے، اسی میں اتحاد ہے۔ اگر یہ نقطہ توحید پہ بندہ جمع نہیں ہوتا تو ساری دنیا زور لگا لے، کبھی اتفاق دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے ایک لشکر بھیجا جو بیت المقدس پہ یہودی قابض تھے، ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے، ان سے قبضہ چھڑانے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا۔ اس لشکر کا امیر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی، او یار تھکے ہیں، سب کہہ دے سبحان اللہ۔ اس لشکر کا، اس قافلے کا امیر کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ لشکر لے کے چلے جاتے ہیں، سخت قسم کا سردی کا موسم ہے، ایسے موسم میں جب بندہ رات کو باہر بھی نہیں نکل سکتا، بے سر و سامانی کے عالم میں ابو عبیدہ بن جراح لشکر لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے ایک قافلہ بھیج دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ بھیج دیا ہے، وہ لوگ
قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی خندقیں بنا لیں اور اپنے قلعوں میں محصور ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 1 مہینے کا راشن جمع کر کے اپنے اپنے قلعوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بندوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کا لشکر وہاں پہنچتا ہے تو انہوں نے ان کے قلعے کے باہر جس کے اندر وہ محصور ہیں اور محفوظ ہیں اور اپنے کھانے دانے کا انتظام بھی وہاں کر چکے ہیں، وہ صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں، جن کے پاس سردی کا بھی انتظام نہیں، کوئی اتنی بڑا لمبا وسیع انتظام کر کے نہیں ہے، جب انہوں نے دیکھا یہودی عیسائی قلعہ بند ہو گئے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا کہ ان کے قلعے کو محصور کر دو اور اردا گرد جا کے اکٹھے جمع ہو جاؤ، سائڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب بھی کوئی یہودی باہر نکلے تو اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو جیسے امیر نے حکم دیا، جیسے امیر نے، ہاں اس دور میں امیر کی اطاعت ہوتی تھی، اس دور میں۔ آج امیر تو کہتے ہیں اطاعت نہیں کرتے، مسئلہ کیا ہے؟ آج امت میں انتشار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس کو بندہ امیر کہتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ توجہ ہے؟ یہ جماعت تبلیغی والے کیوں کامیاب ہیں؟ ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ان کے اوپر اگر ایک جٹ ذمہ دار بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جس جماعت کا امیر ہی شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، تو اس کی بندہ اطاعت نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ امیر کہتے بھی ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے۔ امیر کی اطاعت میں اتحاد ہے۔ اگر انتشار سے کسی جماعت کو بچانا چاہتے ہو تو ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ جب ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے امت کٹھی ہوگی، جماعت کٹھی ہوگی، رب کعبہ کی قسم صبح کے سورج نکلنے سے پہلے اتحاد کے نغمے آپ کے کانوں کو سنائی دیں گے۔ یہ اس وقت تک انتشار ہے جب تک زبان پر امیر ہے، دل میں امیر نہیں ہے۔ جس دن اطاعت امیر دل میں اتر جائے گی اس دن جماعت کا کچھ رنگ اور ہوگا، اتحاد اور اتفاق کی فضا کچھ اور ہوگی۔ ایک امیر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سردی کے موسم میں کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ دیواروں کے ساتھ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، راتیں بھی گزرتی ہیں، دن بھی گزرتے ہیں، موسم جیسا بھی ہے، اطاعت امیر میں ہم نے سب کچھ قبول کیا، ساری مصیبتوں کو گلے سے لگایا، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، سردی بھی برداشت کی ہے، موسم سے بھی مقابلہ کیا ہے، یہودیوں سے بھی مقابلہ کیا، عیسائیوں سے بھی مقابلہ کیا۔ سخت سردی کی شدت میں ہم 1 مہینے تک کھڑے رہے، 1 مہینے تک ہم یہودیوں کے قلعے کے باہر چوکی دار بن کے کھڑے رہے، پہرے دار بن کے کھڑے رہے، کسی یہودی کو باہر نکلنے کی جرات نہیں ہوئی، چونکہ ان کو پتا تھا کہ باہر مجاہد آ گئے ہیں، پتا تھا ان کو وہ آ گئے جو امیر کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ آ گئے۔ جس وقت وہ آ گئے اور انہوں نے دیواروں سے باہر پیرا لگا دیا، 1 مہینے تک یہودی بے غموں کے اندر رہے، چونکہ کھانے کا سامان تھا 1 مہینے کے اندازے سے۔ جب مہینہ ختم ہونے لگا تو ساتھ راشن بھی ختم ہونے لگا، تو مسلمان بندہ تو بھوک برداشت کرتا ہے،
یہودیوں کے پوپ اور پادری وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں جس وقت ایک دن یا رات کا فاقہ آیا، بھوک اور پیاس آئی تو سارے بلبلانے لگے، سارے چیخنے چلانے لگے، اپنے اپنے پوپ اور پادریوں کے پاس چلے گئے کہ کچھ انتظام کرو، ہم تو مرنے والے ہیں، راشن ختم ہو گیا، کھانا دانا ختم ہو گیا۔ امائے دین یہود، امائے دین عیسائیوں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے علماء مجبور ہو کے قلعہ سے باہر نکلے، مجبور ہو کے قلعہ سے باہر نکلے۔ آگے صحابہ کرام کھڑے تھے ان کے انتظار میں، ان کو کہتے ہیں ہم ہتھیار ڈال کے آ رہے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، جلدی کرو، اپنے امیر کو اطلاع کرو، ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اگر قوم میں اتحاد ہو تو پھر مخالف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ اتحاد کی برکت ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور جب اختلاف ہوتا ہے تو دشمن سمجھتا ہے ان کی توپیں تو اپنی طرف ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیسے محاذرائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، جس کے دل میں توحید ہے، جس کے عمل میں میرے نبی کی سنت ہے، وہ سارے اختلاف بھلا کے ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، انشاءاللہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہودی باہر نکلے، ہاتھ جوڑ کے کہتے اپنے امیر کو اطلاع کرو، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع ملی، یہاں یہودیوں کے علماء عیسائیوں کے علماء باہر آتے ہیں، وفد کی شکل میں ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ امیر صحابہ کرام کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سے پوچھتے ہیں، یار ہمیں اتنی بات تو بتلاؤ، تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ جس سردی میں آپ نے مہینہ گزارا، جس موسم کی سختیوں سے آپ نے مقابلہ کیا، یہاں تو ہم میں سے کوئی بندہ 2 دن بھی نہیں گزار سکتا، 2 راتیں بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کے ساتھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح قائم ہیں، اسی طرح استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بتلائیں کہ آپ اتنی سختی اور شدت کے ساتھ 1 مہینے تک کہ آپ کے پاؤں جم چکے ہیں، آپ ڈٹ چکے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جواب سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے لِنُخْرِجَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ بس اسی ایک جملے کو اپنے سینے پہ لکھ لو، انشاءاللہ میرا موضوع مکمل ہونے لگا ہے۔ میں سارے موضوع کو سمیٹ کے اسی ایک جملے میں بند کرنا چاہتا ہوں، لِنُخْرِجَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ العباد۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں ڈٹ جانے کا مقصد، ہمارا اتنی دور سے سفر کر کے آنے کا مقصد، ہمارا آپ کے قلعے کو اپنے محاصرے میں لینے کا مقصد، گرمی سردی سے مقابلہ کرنے کا مطلب، ہمارا بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مطلب، لِنُخْرِجَ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کا جو بندہ ہے، جس کو اللہ نے بندے کی شکل میں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس بندے کو ہم نکالنے آئے ہیں بندے کی پوجا سے۔ بندے کو نکالنے آئے،
بندے کی پوجا سے، بندہ بندے کی پوجا نہ کرے، بندہ پیر کی پوجا نہ کرے، بندہ مولوی کی پوجا نہ کرے، بندہ اکابر کی پوجا نہ کرے، بندہ حجر کی پوجا نہ کرے، بندہ زندہ کی پوجا نہ کرے، بندہ مردہ کی پوجا نہ کرے، بندہ اپنے کی پوجا نہ کرے، بندہ پرائے کی پوجا نہ کرے، بندہ نوری ناری خاکی اول آخر کسی کی پوجا نہ کرے، بندہ عبادت کرے تو صرف رب کی عبادت کرے، بندہ بندے کی عبادت نہ کرے۔ ہم بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکالنے آئے ہیں، ہم بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکالنے آئے ہیں۔ ہمارا منشور بھی ابو عبیدہ بن جراح والا ہے۔ ہم اطاعت امیر تو کرتے ہیں، پوجا امیر کی نہیں کرتے، ہم اطاعت امیر تو کرتے ہیں، عبادت امیر نہیں کرتے، ہم عزت احترام تو عالم کا کرتے ہیں، خوش آمد نہیں کرتے، ہم تو عزت تکریم تعظیم کے تو قائل ہیں، لیکن اس کی پوجا کے قائل نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ عزت مقدم ہے، احترام مقدم ہے۔ جو بندہ کسی عالم کو گالی دیتا ہے، اس نے علم کو گالی دی، جس نے علم کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ عالم عالم ہے، چاہے جس جماعت کا بھی ہو، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ عالم کی توہین کبھی نہ کرنا، لیکن عالم سے جو اختلاف رائے ہوتا ہے اس اختلاف رائے کی حد تک بیان کرنا ضروری ہے۔ اس حد تک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نظریہ بنانا چاہتے ہیں، وہ نظریہ پھیلانا چاہتے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پیش کیا تھا، لِنُخْرِجَ عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں عبادت اس کی کرو جو بندوں کا رب ہے، بندے کی عبادت نہ کرو۔ بندہ تو خود عابد ہے، بندہ تو خود کمزور محتاج ہے، عالم ہے تو عابد ہے، زاہد ہے تو عابد ہے، شاہد ہے تو عابد ہے، قائد ہے تو عابد ہے، مجاہد ہے تو عابد ہے، بشیر ہے تو عابد ہے، نذیر ہے تو عابد ہے، شفیع ہے تو عابد ہے، رفیع ہے تو عابد ہے۔ عبد اس کے اندر موجود ہے، عبدیت والی صفت خاصیت موجود ہے، جھکنے والی اس کے اندر خاصیت موجود ہے۔ اس نے بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور ہم نے بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں جتنے انبیاء کو نبوت عطا کی ہے، جتنے انبیاء کو میں نے کتابیں عطا کی ہیں، جتنے انبیاء کو میں نے حکم شریعت عطا کی ہیں، میں نے حکومت بھی دی ہے، میں نے شریعت بھی دی ہے، میں نے نبوت بھی دی ہے، میں نے رسالت بھی دی ہے، لیکن ہر پیغمبر کو یہ دے کے میں نے حکم کیا دیا؟ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی پیغمبر کو یہ بات لائق نہیں، مناسب نہیں، ہم اس کو حکم بھی دیں، ہم اس کو کتاب بھی دیں، ہم اس کو نبوت بھی دیں، یہ سارے منصب لے کے پھر لوگوں کو کہ پوجا میری کیا کرو، سجدے میرے کیے کرو، آگے میرے جھکا کرو، ٹیسی میری کیا کرو۔ نانا، جو اللہ سے شریعت لینے والا، اللہ سے کتاب لینے والا، منصب نبوت پر فیض ہونے والا کبھی یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہتا، بلکہ لوگوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین۔ بلکہ ہر نبی صاحب شریعت، صاحب نبوت، صاحب کتاب سب قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے ماننے والوں کو، سب کو یہی کہتا ہے کونوا ربانین۔ او لوگو رب والے بن جاؤ،
او لوگو رب کے پجاری بن جاؤ، او لوگو رب کی پوجا کرنے والے بن جاؤ، رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، رب کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ رب کا بندہ کبھی کسی بندے کو اپنے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ کا رسول تو یہ جملہ ہی پسند نہیں کرتا، ما شاء اللہ و رسولہ۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ویسے، جیسے اللہ کی مرضی، اللہ کے حبیب کی مرضی۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا۔ آج تو پیروں کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ خوش ہیں، ان کے ٹخنوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ خوش ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہماری پوجا ہو رہی ہے اور ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے لوگ ہمارے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے گھٹنے پکڑتے ہیں، ہمیں جھک کے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ذرا مطالعہ کر۔ ایک جملہ نکل گیا، زبان سے نکلا، جھکا بھی نہیں، گھٹنے بھی نہیں پکڑے، ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچا، اسی طرح کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے ماشاء اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے جعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے رب کا شریک بنا رکھا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ۔ اگر یوں بات کرنی ہو تو صرف یہ کہا کرو جیسے اکیلا اللہ چاہے گا، میری چاہت نہیں چلتی، کسی اور نبی ولی کی مرضی منشا چاہت نہیں چلتی، مرضی چلتی ہے تو کس کی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ مرضی تو ایک اکیلے رب کی چلتی ہے، جب اللہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اس کی مرضی میں کوئی شریک نہیں، تو آپ نے یوں کیوں کہا؟ او میرا ساتھی خبردار، آئندہ یہ جملہ کسی نے بولا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اتحاد اور اتفاق کی پیغمبر دعوت لے کر آیا تھا، اگر اس کے اندر ایسی ویسی بات آ جائے تو اس اتحاد میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، وہ اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، چونکہ توحید میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ توحید پر جب ساری امت قائم ہو جائے گی، متفق ہو جائے گی، تو اس چیز کا نام ہے اتحاد، بولو اتحاد امت، یعنی پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے چل سکتی ہے تو وہ ایک ہی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس ایک نقطہ توحید پہ جب امت اکٹھی ہو جائے گی، اس دن اتحاد اور اتفاق کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب تک توحید کے دشمن موجود ہیں، شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، اس وقت تک یہ امت کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ امت کو متحد کرنے کا ایک ہی نقطہ ہے کہ اس دعوت کو عام کرتے جاؤ۔ توجہ ہے؟ اس دعوت کو اسی کے نام کی میں ہو، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہوں تو بھر بھر جام پیتا جا، ندا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا۔ یہ جو وحدت کا لفظ ہوتا ہے یہ اتحاد کا دائی ہے، یہ جملہ اتحاد کا دائی ہے۔ ندا وحدت کی، گویا کہ یوں کو ندا اتحاد کی، ندا اتحاد کی گلی کوچوں میں دیتا جا، ندا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا۔ لوگوں کو اتحاد پر دعوت دینی ہے تو اللہ کی توحید سنانا شروع کر دو، درس میں قرآن سناؤ، جمعے میں قرآن سناؤ، جلسے میں قرآن سناؤ، اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ۔ جب اللہ کی توحید عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، لوگوں کے دل دماغ تک مسئلہ توحید پہنچ جائے گا، رچ جائے گا، بس جائے گا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اتحاد اتفاق کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ الحمدللہ رب العالمین۔